الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا ایک عشرہ، آخری عشرہ بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے 2 عشرے تو پار لگا دیے۔ اب ہم نے غفلت میں گزارا ہو یا بیداری میں گزارا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور قبول کرے۔ اب جو آخری عشرہ آنے والا ہے انشاءاللہ، جو آج شب سے شروع ہو جائے گا، یہ بڑی خصوصیات کا حامل ہے، اور کہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی روح یہی ہے، یہی آخری عشرہ ہے جو مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ ساری محنت اور سارا ذوق و شوق اس عشرے میں پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے 2 کرم کیا ہے۔ ایک کرم تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اس آخری عشرے میں شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر اسی آخری عشرے میں، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیکن اللہ کا انداز دیکھیے، سیدھا سیدھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے، انداز یہ نہیں ہے۔ جیسے کسی سامنے والے کو کوئی بات اہمیت سے بتانا ہوتا ہے اور سامنے والا غفلت میں ہوتا ہے تو کہتے تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا مطلب؟ اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں اس کو اتارا ہے، اور تم کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ جواب دیتے ہیں کہ شب قدر وہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت کسی کو مل جائے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے وہ۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں آسمان سے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ روح الامین کو اتارتے ہیں، جبرائیل امین بھی دورہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کون کون سے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ کا نزول بھی ہے، فرشتوں کا نزول بھی ہے، اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل کا نزول بھی ہے، اور دوسری ارواح صالحین بھی مراد ہو سکتی ہے، ان کا بھی نزول اور ورود ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک، یہ حتیٰ مطلع الفجر۔ تو اسی عشرے میں وہ شب قدر آنے والی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں اعتکاف کو مسنون قرار دیا۔ اعتکاف کسی عشرے میں مسنون نہیں ہے، اسی عشرے میں مسنون۔ آخری عشرے میں جو اعتکاف کی سنت ہے وہ اصل شب قدر کی تلاش کے لیے۔ شب قدر ملے گی کیسے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، کسی رات جس رات جاگنا چاہیے اس رات نہ جاگ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں شب قدر کب ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، 5 طاق راتوں میں سے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور کوئی متعین نہیں ہے کہ 27 کی رات ہو یا 21 کی رات ہو، کوئی رات متعین نہیں، ہر سال تبدیل ہوتا ہے، ہر سال۔
اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، کبھی کسی رات کبھی کسی رات، 5 رات میں سے کسی رات بھی شب قدر آ سکتی ہے جو ہمیں پتہ نہ چلے، ہم غفلت میں گزار دیں، ہم سمجھے 27 میں جگیں گے اور اللہ تعالیٰ نے 23 میں کر دیا، اللہ نے 25 میں ہی کر دیا، اللہ نے 21 میں ہی کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو محروم ہو گئے۔ تو اسی شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید آئی کہ اس آخری عشرے کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہو، اور جو آخری عشرہ کی روح ہے شب قدر، اس شب قدر کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو مسجد کو پکڑ لو، آ کر اعتکاف کر لو، اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دو، اللہ کے دربار میں آ کر خیمہ بنا لو۔ اس لیے کہ جب اللہ کے دربار میں ہم پہنچ گئے ہیں تو ہماری حاضری ہو گئی، اب سوئے رہیں گے تب بھی ہم اللہ کے دربار میں موجود ہیں، شب قدر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد حاضری میں ہم آ گئے نا، جیسے ڈیوٹی میں لوگ جاتے ہیں، اسکول پہنچ گئے، مدرسہ پہنچ گئے، تو کام کریں نہ کریں اس کی حاضری شمار ہو جاتی۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، ایک حدیث میں ہے بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس اعتکاف کرنے والے کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی نیکیاں وہ باہر کر رہا تھا، جتنی نیکیاں، اب مسجد میں آنے کی بنا پر وہ نیکی بند ہو گئی، کہیں جا نہیں سکتا، جنازے میں جا سکتا تھا اب جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی بیمار کی خبرگیری کے لیے، عیادت کے لیے جا سکتا تھا وہاں اب نہیں جا سکتا، بیوی بچہ بیمار ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے جا سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان مسجد سے باہر کی زندگی میں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی رہیں گی، جن نیکیوں کو چھوڑ کر وہ مسجد میں پکڑا ہے، اللہ کے خزانے میں اور اللہ کے دفتر میں وہ نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ کے دربار میں حاضری لگانا یہ دراصل اسی شب قدر کی تلاش ہے، اسی شب قدر کو پانے کی کوشش ہے دوستو، اس لیے اس آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا ثبوت ایک حدیث پاک سے ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس زمانے میں معلوم نہیں تھا کہ شب قدر رمضان میں کس عشرے میں آتی ہے، جب معلوم نہیں تھا آپ نے ایک موقع پر اعتکاف شروع کیا۔ پہلے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار بتا دیا گیا تھا کہ اس مہینے میں، اس سال میں شب قدر فلانی تاریخ میں آئے گی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ نکلے بتانے کے لیے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور جھگڑے کو نمٹانے کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ تاریخ گم ہو گئی، بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑوں کی بنا پر اللہ نے ایک نعمت اٹھا لی، اس لیے رمضان میں جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر بعد میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ شب قدر کب ہے، اس آخری عشرے کا تعین بھی بعد میں ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اعتکاف وہ شب قدر رمضان میں ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ شب قدر رمضان میں آئے گی، تو آپ نے پہلی تاریخ کو ہی اعتکاف شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا پہلی تاریخ میں، پہلی رمضان کو اعتکاف کیا، اور آپ نے جب اعتکاف کیا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، اعتکفنا معہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا اعتکاف نہیں فرماتے تھے، صحابہ کی ایک جماعت تھی اعتکاف کرنے والوں کی۔ فرمایا کہ ہم لوگوں نے بھی اعتکاف شروع کیا، 10 دن ہو گیا اعتکاف کو، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ جس شب قدر کی تلاش میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہ شب قدر اس عشرے میں ہے ہی نہیں، وہ آگے کی راتوں میں آئے گی۔ پھر آپ کا اعتکاف جاری رہا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور آپ کا یہاں تک کہ تیسرا عشرہ آ گیا، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لار کہا کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں آئی، شب قدر اگلی راتوں میں آنے والی ہے۔
20 دن اسی انتظار میں گزر گئے، اسی اعتکاف میں اعتکاف نام ہے انتظار کا، اعتکاف نام ہے اللہ کے گھر کو پکڑ لینے کا، اللہ کی مسجد میں ڈیرا ڈال دینے کا نام اعتکاف ہے۔ اسی انتظار میں گزر گئے 20 دن کے شب قدر آئے گی، مگر شب قدر آئی نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اگلی راتوں میں آئے گی۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پہلی تاریخ سے اعتکاف کر رہے ہیں ان حضرات کو چاہیے کہ میرے ساتھ اعتکاف کرتے رہیں، اعتکاف سے جائیں نہیں، اس لیے کہ شب قدر ابھی آئی نہیں ہے، شب قدر اب آنے والی۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد وہ تمام صحابہ جو اعتکاف میں پہلی تاریخ سے تھے وہ سارے کے سارے باقی رہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں اعتکاف و شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرما دیا، نواز دیا، اور آپ نے صبح میں ایک دن اعلان فرما دیا کہ آج شب قدر تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف دراصل شب قدر کی تلاش کا نام ہے، شب قدر کی جستجو کا نام ہے۔ شب قدر کی تلاش کے لیے ساری محنت کی جاتی ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے گا، غفلت میں گزارے گا۔ گھر میں رہنے کا نام عبادت نہیں ہے، مسجد میں رہنے کا نام عبادت ہے۔ تو مسجد میں جب انسان رہے گا تو ہر حال میں اسے شب قدر بھی ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اہتمام اعتکاف کا کیا ہے اتنا اہتمام کسی چیز کا نہیں کیا رمضان میں۔ روزہ تو خیر فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، اسے تو چارہ نہیں، تو ہر ایک کو کرنا ہے، اور اس سے یہ تو ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو مسنون اعمال ہیں جیسے تراویح ہے یا اور بھی جو چیزیں ہیں، تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی لیکن امت کے لیے فرض نہیں ہے، ان تمام اعمال نافلہ میں، اعمال مسنونہ میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اہتمام اور جتنی تاکید اعتکاف کا کیا ہے اتنا کسی کا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب سے روزہ فرض ہوا، رمضان کی فرضیت آئی، ساری زندگی میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک بار تو بتا دیا میں نے کہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا پہلی تاریخ سے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 تاریخ سے شروع کیا اور 30 تاریخ کو ختم کیا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو لازمی کرتے تھے، پوری زندگی میں کبھی فوت نہیں ہوا۔ ایک موقع پر کسی عذر کی بنا پر 10 دن کا اعتکاف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری رمضان میں کرنے کا، وہ نہیں کر سکے، تو سنت اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے لیے، ترغیب کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں اگلے سال اعتکاف کروں گا رمضان میں، اور اس اعتکاف کی بھی قضا کروں گا، یعنی کہ 20 دن کا اعتکاف کیا آپ نے، 10 دن اس مہینے کا اور 10 دن پچھلے سال کا۔ یہ آپ نے ترغیب اور تاکید تھی، اعتکاف کبھی آپ نے نہیں چھوڑا حضرت۔ لیکن اس امت کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے، یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کو کہا جاتا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، بہار آ گئی، صاحب سروں پہ ٹوپیاں چڑھ گئیں اور کرتا پاجامہ لوگوں نے چڑھا لیا، مسجدیں آباد ہو گئیں، نمازی سے مسجد بھر گئی، تراویح کی نماز ہر وہ انسان پڑھنا شروع کر دیتا جس نے ساری زندگی کبھی کوئی نماز فرض بھی نہیں پڑھی ہے، صرف جمعہ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا، وہ جمعہ پڑھنے والا بھی تراویح پڑھتا ہے، جبکہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جو صرف 3 دن آپ نے پڑھی، اور پھر آپ نے مصلحتاً چھوڑ دیا کہ اس امت پر کہیں فرض نہ قرار دی جائے، اتنی لمبی نماز ہے۔ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر معراج میں حضور گئے تھے، 50 نماز اللہ نے دی تھی، پھر حضرت موسیٰ نے نصیحت کی، مشورہ دیا تو 50 کو 5 نماز کروائے تھے اس امت کی آسانی کے لیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ 20 رکعت اگر فرض ہو جائے تو بڑا بوجھ ہو جائے گا، اس مصلحت سے آپ نے خود نماز نہیں پڑھی، 3 دن صرف نماز پڑھی، یا باقی امت پہ چھوڑ دیا، پھر امت پڑھتی رہی۔ تو تراویح کا اتنا اہتمام، اور اعتکاف ایسی سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت مؤکدہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں،
مسجدوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیے۔ کیا رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت اعتکاف نہیں ہے؟ اگر رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت شب قدر ہے تو رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت اعتکاف ہے۔ تراویح سے بھی زیادہ مقدم ہے یہ۔ تراویح میں اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ تراویح ہر انسان کو پڑھنی ہے اور اعتکاف ہر مسجد میں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے تھوڑی ڈھیل دے دی ہے کہ اگر محلے کے لوگوں میں سے چند لوگ بھی اگر اعتکاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے معاف کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، چونکہ ہر مسجد میں اعتکاف ہونا ہے۔ اتنی صرف سہولت ہے، لیکن اعتکاف کی جو سنیت ہے، اعتکاف کی جو سنت مؤکدہ ہے، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تاکید ہے، اس تاکید کے اعتبار سے اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے لوگوں کو۔ اسی لیے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی بات فرماتے تھے۔ امام زہری یہ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ عجبا للمسلمین، مسلمانوں پر حیرت ہے، مسلمانوں پر حیرت ہے، مسلمانوں پر حیرت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کو چھوڑ دیا۔ جس سنت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، اس سنت کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ یہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ اسی لیے تمام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ ساری زندگی آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی تاکید کے اعتبار سے پیش نظر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں اپنے اپنے گھروں میں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ تمام بیویاں، تمام ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف کرنا اتنی بڑی، یہ رمضان کی روح ہے۔ جو آدمی رمضان کی شب قدر کو پانا چاہتا ہے اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف رمضان من اعتکف عشرا فی رمضان عدل بحجتین وعمرتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو رمضان المبارک کے 10 دن کا روزہ، آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حضرت امام حسین کی روایت ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک 10 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی فضیلت ہے اعتکاف کی، مگر اعتکاف کی طرف سے جو ہماری غفلت ہے وہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے گھر میں آنے سے جو وحشت ہے، اللہ کے دربار میں آنے سے جو وحشت ہے، اللہ کے دربار میں ڈیرا لگانے سے جو وحشت ہے، وہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کو اللہ کے گھر میں آنے سے وحشت کیوں ہے۔ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم مہینہ کہیں پر جا کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، کسی گھر میں جا کے پڑ جاتے ہیں، کسی شہر میں جا کے رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی دعوت دی جائے، اللہ کے گھر میں آنے کی نوبت آوے تو ہمیں حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف اس عشر اخیرہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہ شب قدر کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور بہت ساری روایتیں اس کی فضیلت میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت عائشہ کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تا حیات کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا، بلکہ وہ جگہ بھی بتاتے تھے کس جگہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں پردہ گھیرا جاتا تھا، اور اسی پردے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ اس سنت کو حرم شریف میں آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں لوگ، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، بڑی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی ہے۔ ہزاروں لوگ اعتکاف میں موجود رہتے ہیں، لیکن ہندوستان میں خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں جو محرومی ہے، وہ اعتکاف کے تعلق سے سارے کام کریں گے، 10 دن کا اعتکاف نہیں کریں گے۔ اور اعتکاف 10 دن کم سے کم چاہیے، سنت مؤکدہ۔ 2 دن کا اعتکاف نہیں ہے، 1 دن کا اعتکاف نہیں ہے، کم سے کم 10 دن کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، وہ 10 دن کا اعتکاف ہے جو 20 تاریخ سے شروع ہوگا
اور چاند کے نکلنے پر ختم ہوگا۔ ایک دن کا اعتکاف صرف اعتکاف نفل ہے، وہ اس کا بھی ثواب ہے، اعتکاف نفل کا بھی ثواب ہے۔ اگر کسی انسان کو توفیق نہ ہو اعتکاف سنت مؤکدہ کرنے کی تو کم سے کم اعتکاف نفل ضرور کرے۔ اعتکاف نفل کی فضیلت یہ حدیث میں آتی ہے، جو دوسرے سال کے دوسرے حصے میں بھی وہ فضیلت انسان مسجد میں پا سکتا ہے، رمضان ہی ضروری نہیں ہے، کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے گا، ایک دن کا نفل اعتکاف کرے گا مسجد میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کوئی قید نہیں ہے رمضان کی، اس کے لیے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندق کا فاصلہ کر دیں گے۔ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ، اور ایک خندق کتنی دوری کا ہوتا ہے؟ یہاں سے آسمان، جتنا دور یہاں سے آسمان ہے وہ ایک خندق ہے، تو 3 خندق کے برابر جہنم سے اس کا فاصلہ ہو جائے گا، یعنی جہنم سے اتنی دور ہو جائے گا وہ۔ تو جہنم سے دور ہونے کا ذریعہ ہے نفل اعتکاف، تو رمضان کا اعتکاف کی فضیلت کتنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے اعتکاف کو پانا چاہیے اور شب قدر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اسی عشرے میں ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ صدقہ فطر جو واجب ہے ہر مسلمان پر، اس کو بھی ادا کر دیں عید الفطر سے پہلے، اس لیے کہ صدقہ فطر یہ انسان کی جان کا صدقہ ہے۔ اس سال گیہوں کی قیمت کے حساب سے 60 روپے فی آدمی صدقۃ الفطر ہے، بچہ ہو بوڑھا ہو سب کا ایک ہی صدقہ ہے۔ 60 روپے کے حساب سے صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح جان کا صدقہ ہوا، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، اس پورے عشرے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔